بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب۔ کہ بہت خوبصورت واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت تک اذان کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مشاورت کی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ ہم لوگوں کو کس طرح اکٹھا کریں، تو کہیں سے ایک تجویز آئی یا مشورہ آیا کہ ہم علاقہ وائز کچھ لوگوں کو متعین کر دیتے ہیں، معمور کر دیتے ہیں، اپنے اپنے علاقے سے لوگوں کو نماز کے لے کر اکٹھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پسند نہیں آئی۔ پھر ایک تجویز دی کسی نے کہ ہم نماز کے وقت ایک جھنڈا لے کے اس کو بلند کر دیا کریں گے تو جو لوگ اس کو دیکھیں گے پھر وہ دوسروں کو بتائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ تجویز بھی پسند نہیں فرمائی۔ پھر کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ ہم ایک بغل جو باجا ٹائپ کا یہودی بجاتے تھے ہم وہ بجا دیا کریں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہودیوں سے اس کی مشابہت ہو جائے گی۔ اب یہ مشاورت چلی رہی تھی کہ اس دوران رات میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔ رات کو سوتے میں فوراً بے چینی کی حالت میں رات گزاری اور صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس کے ہاتھ میں یہ بغل ہے یا باجا ہے بجانے والا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ ان کا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا میں نماز کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہوں گا۔ ان کا میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز بتاتا ہوں۔ وہ بہتر چیز پھر انہوں نے کہا کہ تم اس طرح اعلان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان انہوں نے ان کو سکھا دی۔ اور پھر جانے لگے، پھر واپس پلٹے، کہنے لگے عبداللہ بن زید یہ اذان ہو گئی، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تم اس کو اسی طرح کہنے، اقامت پوری ان کو سکھا دی کہ اس طرح تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، خوشی کا اظہار فرماتے رہے، کہنے لگے میرے رب کی طرف سے الہام ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور تم ایسا کرو کہ بلال کے پاس جاؤ، ان کو یہ الفاظ سکھاؤ، کیوں ان کی آواز تم سب میں زیادہ بلند ہے، وہ اذان دیں گے تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ اذان دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے اور یہی الفاظ سن کے بے چین ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے، دوڑ لگائی، اس طرح کی چادر ان کی زمین پہ گھسیٹتی چلی گئی اور فرمانے لگا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اذان آج دلوائی گئی ہے یہ عنوان رات کو مجھے خواب میں نظر آئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے اذان کی ابتدا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے مفتی صاحب سے، اور آپ کے ٹی وی اسکرین ہم ٹیلی فون اب نمبر اپنے ڈسپلے کر رہے ہیں، اپنے سچے اپنے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پڑھ کے روح کو بہت بالیدگی ملتی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو آج ایک خبر ہمیں ملی سیڈ نیوز ملی، ہمارے محترم جناب سلمان اقبال صاحب جو ہمارے اے آر وائی کے چیئرمین بھی ہیں، تو ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے۔ ہم سب اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری مینجمنٹ تمام جو ہے نا ان سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو بھی، ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی، پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ اس غم سے نکالے، ان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور صاحبزادی کو قبر کی تمام منازل بھی آسان فرمائے، اور جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے جو فرمایا اذان کا، یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، اور میں آپ سے کہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب۔ ہم جمعۃ المبارک کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتا ہے، ان کی رائے اور قرآن کی رائے کئی مرتبہ ایک ہوئی۔ آپ نے کوئی مشورہ دیا، اس میں قرآن کی آیت وہی نازل ہوئی، جی، اور کئی آیات کریمہ آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میں نے بھی خواب میں یہ سنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ہم براہ راست کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے چنیدہ بندوں کو گویا کہ خواب میں تعلیم ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے نماز کے لیے بلایا کرو۔ سارے مذاہب، سارے ادیان میں دیکھیں تو عبادات کی طرف بلانے کا ایک عجیب و غریب آپ کو انداز ہے کہ گھنٹیاں بجا رہے ہم ہیں نہیں کہہ سکتے کچھ، لیکن ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہیں پر بغل بجانا ہے، کہیں نقارہ بجانا ہے، کہیں آگ جلانا ہے، کہیں پر جو ہے نا وہ اونچی آواز میں جو ہے وہ کہنا، یہ سارے طریقے آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں اذان کیسا طریقہ ہے۔ اذان بھی عبادت ہے نا، حمد اللہ پاک کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو مطلب بڑے پیارے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر نماز کو کامیابی کے ساتھ جوڑنا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ تعلیم دیے گئے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے کہ نماز بھی اس نے عطا فرمائی اور آذان بھی اس نے عطا فرمائی، اور اقامت، جی پھر اقامت بھی اس نے عطا فرمائی۔ تو یہ ایک بہت عظیم طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو آذان تعلیم فرمائی، آج ہم مسلمان وہی آذان دے رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی کم و بیش 1450 برس گزرنے کے بعد بھی ان آذان کے کلمات میں کوئی چینجز نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے کوئی کی تو کی، لیکن جو اجتماعی طور پر اذان ہوتی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک اتنی بڑی چیز ہمیں ملی تو اس کے فضائل بھی ہیں، پھر اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ فضیلت یہ ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حدیث پاک میں ہے، دیکھیں کہیں مجمع لگا ہوا ہو تو جس کا قد لمبا ہوتا ہے نا تو وہ سب کچھ دیکھ بھی سکتا ہے، آسانی کے ساتھ کسی چیز کی طرف لپک بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے جو بلند گردنیں ہوں گی، فرمایا کہ وہ میری امت کے اذان دینے والوں کی ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی طرف لپک رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے جب اذان دی جائے تو خاص طور پر اس میں خاموش رہا جائے، کہیں پر بھی ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ رک جائے اور اذان کو سنیں، اور پھر اذان کے جو کلمات ہیں ان کا جواب بھی دے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہیں، باقی میں ایز اٹ از وہی دہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے الصلاۃ خیر من النوم جو فجر میں کہا جائے تو صدقتا و بررتا یہ کہا جاتا ہے، باقی الفاظ ایز اٹ از اس میں ریپیٹ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اذان ہو رہی ہو اور اگر وہ خاموش نہ رہے تو بری موت کا خدشہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کو ہم ہلکا نہ لیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، وہ صاحب نے بہت اچھا ڈیفائن کر دیا، بلکہ ڈسکرائب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے۔ اور آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کریں کوئٹہ سے۔ سر آپ کو اور مفتی صاحب کو بہت بہت عید مبارک۔ بہت آپ کو مبارک، خیر مبارک۔ جی سر، میرے دو خواب ہیں۔ میرا پہلا خواب، میری امی نے خواب دیکھا کہ میرے چچا مرحوم اور میرے ابو مرحوم بیٹھے ہیں، تو میری امی کہتی ہے کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میری دادی مرحوم کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو مدینے سے لے کر آئی ہوں۔ ماشاءاللہ، اچھا۔ سر میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری بہنیں بھی موجود ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو سر جیسے نا ان پہ سایہ ہوا ہوتا ہے اور میری طرف آتے ہیں، تو میں سورہ علم نشرح کا صدرہ کی تلاوت کرتی ہوں تو وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری امی کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، ان کی طرف۔ چلے، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب دعا گو ہیں، آپ ان کی خدمت کریں اور جنت کمانے کی فکر میں رہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، مسز پرویز۔ جی مجھے مفتی صاحب سے خواب کے بارے میں بات کرنا تھا۔ جی بالکل۔ کہ پہلے میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں چرپائی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، کسی اچھی سی کھلی سی جگہ ہے نا، ندی بہ رہی ہے، اس ٹائپ کی کوئی جگہ ہے نا، اور اچھا سا موسم ہے، جیسے بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں تیز تیز سے، تو میں دیکھ رہی ہوں دور سے نا ایک جیسے ٹورنیڈو بنتا ہے، طوفان آتا ہے، ٹورنیڈو گھوم رہا ہے، تو میں دور دیکھ رہی ہوں، وہ دور بن رہا ہے، پھر اس سے ایک سے دوسرا بنا، دوسرے سے تیسرا بنا، تو میں وہاں دیکھ رہی ہوں طوفان آیا ہوا ہے، تو وہ چلتا ہوا نا، پھر میں کہہ رہی ہوں یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں نا، تو اور جو نیچے پانی کے قریب بیٹھی ہوں نا، جو ندی کے قریب، تو میں کہہ رہی ہوں یہ طوفان میری طرف بڑھ رہے ہیں،
اور جو ہوا سے جو پانی جو ہے وہ چرپائی کے نیچے آ گیا. میں چرپائی پہ بیٹھی ہوں تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ مجھے بہا لے جائے میں چرپائی کو چھوڑ دیتی ہوں, وہاں سے ہٹ جاتی ہوں, اور وہ جو طوفان ہوتا ہے پانی ہوتا ہے وہ چرپائی کو بہا کے لے جاتا ہے. تو ایک تو یہ خواب دیکھا تھا, اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا میرے بیڈ روم کی چھتیں اور جو برآمدے کی چھتیں نا اس سے پانی ٹپک. اچھا یہ بتائیں ہیلو لائن پر ہیں؟ جی ہاں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مطلب شادی شدہ ہیں میری کیا بہن آپ میرڈ ہیں مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل اچھا الحمدللہ. اچھا بچے یہ ہیں آپ بتائیں کے؟ کچھ پریشانی وغیرہ ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب کچھ تھوڑی سی پریشانی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. جی بھائی بند ہی ہے. اچھا چلیں, اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی آواز ہیں؟ آ رہی ہے بند کہاں سے؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں, صبا. سرگودا سے صبا بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. بھائی میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا ہوا دیکھتی ہوں, اپنے بہن بھائیوں کو جو ہمارے ناراض ہیں. اچھا, جو آپ کے رشتہ دار ناراض ہیں آپ ان کو ایک جگہ جمع دیکھتی ہیں. اچھا جی, اور میرے رشتے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے تو اچھا, امی میری فائنل کر دیتی ہے. امی آپ کے فائنل کا. آپ ویسے میرڈ نہیں ہیں ابھی؟ نہیں میں ابھی میرڈ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں ذہین خان سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. ایک تو میرا خواب ہے, ہم دو بہنیں ہیں, تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا جھولا ہے تو ہم اس میں اکثر بیٹھتے ہیں, بلکہ زیادہ تر بیٹھتے ہیں. تو خواب میں نے دیکھا جو میری جگہ ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے, اور مجھے خیال میں ہوتا ہے کہ میں نے وہ تالا کھولا ہے. جھولا ہے؟ جھولا. اچھا, آپ جس جھولے پہ بیٹھتی ہیں وہ تالا لگا ہے, لیکن خیال ہوتا ہے آپ نے تالا کھولا تھا. جی پھر؟ جی, اور میرا دوسرا ایک خواب ہے کہ میں ناک کے نیچے نا مجھے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے, تو بعد میں ایسے محسوس ہوتا ہے اپر لپس والی جگہ پہ نوز پن ظاہر ہوئی ہے جسے میں سمجھ نکال نہیں آ لیتی ہوں. رہا. نہیں, آپ نے کیا بتایا آپ کے تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں؟ نہیں, میرے ناک کے نیچے جو اپر لپس والی جگہ ہے نا اس میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا ہاں بہت تکلیف ہوتی ہے, تو کچھ دیر بعد اس کے اندر سے نا نوز پن ظاہر ہوتی ہے. تو میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ یہ جو تکلیف ہو رہی تھی نا یہ میرے ناک میں نوز پن تھی. اچھا, نوز تو پن اب ظاہر ہوتی ہے. چلائیے. پن جی. اور اچھا, تیسرا میرا خواب ہے کہ مجھے روزہ ہے تو میرے ہونٹوں پہ شہد لگا ہوا ہے, اور میں بار بار اسے صاف کرتی ہوں کہ میرا کیا ہے روزہ مطلب؟ ٹوٹ جائے گا. روزہ ہے, ان کو محسوس ہے ہونٹوں میں میرے شہد لگا ہوا ہے. اچھا کچھ پریشان تو نہیں ہے منہ یہ؟ میں جا رہا ہے. منہ میں جا رہا ہے شاید. اچھا, کچھ پریشان تو آپ نہیں میں ہے؟ صاف کرتی ہوں کہ کو یہ بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو گھر میں کسی قسم کی؟ جی ہے تو صحیح. اچھا پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ پریشانیاں آپ رشتہ سے ہو ختم گیا ان کا؟ فرمائے. رشتہ ہو گیا؟ آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں ابھی؟ سنگل. رشتے کی بات چیت چل رہی ہے, کوئی ہو گیا؟ جی رشتہ چل رہا ہے آپ کا, کہیں بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا کوئی نہیں, چلیں انشاءاللہ ہو جائے گی. ناظرین اسی خواب سننے کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک میں, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. شامل رہتے ہیں کالرس موجود ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈی خان سے بات کر رہی ہوں, میں اپنا نام نہیں بتانا اچھا چاہتی. ٹھیک ہے, ہماری بہن یہی کافی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے اپنی شادی کے لیے استخارہ کروایا تھا کہ میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں نا, کہ میری شادی وہاں ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی, اس لیے کروایا تھا. جی پھر؟ تو میں نے خواب دیکھا کہ فجر ہونے والی ہے, ہلکا ہلکا اندھیرا ہے, مطلب انسان پہچانا جاتا ہے اتنا سا اندھیرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں باہر آتی ہوں اور میرا بھائی بیٹھا ہوتا ہے باہر صحن میں, ہوں اس کی گود میں اس کا بچہ بھی ہوتا ہے. اور میں کمرے میں جاتی ہوں, لالٹین لاتی ہوں, لالٹین جلانے کے لیے لاتی ہوں. جیسے میں لالٹین کو جلاتی ہوں نا, لالٹین میں جلا دیتی ہوں, پھر وہ اڑ جاتا ہے ہوا میں. جیسے وہ اڑتا ہے میرے ہاتھ میں, اور وہ چیز بہت تیز روشنی دیتا ہے وہ چیز. اچھا, لالٹن ہوا میں اڑ جاتا ہے؟ اب وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے جیسے میں جلاتی ہوں نا وہ اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میری چیز میں کوئی اور چیز ہوتا ہے وہ بہت تیز روشنی دیتا ہے. جیسے میں اسے جلاتی ہوں میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور لالٹین جیسے ہوا میں اڑتا ہے نا, اس کے اندر اتنا سوراخ ہوتا ہے, جو میرے ہاتھ میں روشنی ہے نا وہ روشنی ساری اس لالٹین کے اندر جاتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اس میں اتنا بڑا سوراخ ہے اور اتنی ہوا چل رہی ہے, وہ یہ پھر بھی جل رہا ہے لالٹین, تو ہلکی ہوا سے بھی بجھ جاتا ہے, لیکن یہ پھر بھی جل رہا ہے. اور پھر میں اندر جاتی ہوں, جب میں دوبارہ کمرے سے باہر آتی ہوں نا, لالٹین نیچے آیا ہوتا ہے, زمین پہ پڑا ہوتا ہے اور جل بھی رہا ہوتا ہے. میں بہن سے کہتی ہوں کہ یار اسے اٹھا لو,
दोबारा उड़ जाएगा ये लालटेन। और मेरी बहन जैसे जाती है ना वो उड़ने की कोशिश करता है, मैं उसे कहती हूँ जाके भाग के जल्दी से लाओ उड़ जाएगा, फिर वो भागती है और लालटेन को मेरे हाथ में दी। चलिए ठीक है मेरी बहन DI खान से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। इस्तिखारा आपका क्या कहता है लालटेन के हवाले से, इंशाल्लाह वो सब बताएंगे, प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा आप जी पहले आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। कर दी है। अच्छा जी, अब बताएं कौन और कहाँ से हैं? मेरे मुफ्ती साहब, मैं आमबाद का रही हूँ और मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मैं ख्वाब देखती हूँ, मैं हमारे घर में बोर्ड हो रहा है, तो बोर्ड के बाद ही मैं और मेरी दादी माँ मुझे पहुँचा रहे हैं और मुफ्ती साहब से अर्ज ये कि मैं मजदूर हूँ। अच्छा चलिए, वो कॉल ड्रॉप हो गई, हम सुन भी नहीं पाएंगे सही मानों में, दोबारा रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने काफ़ी दिन पहले ना ख्वाब देखा था कि मेरे पास स्लीपर्स हैं, मतलब जूते जो मेरे पास रियलिटी में नहीं हैं और मैं उन्हें पहन भी रही हूँ। मैं अपनी मामा कहती हूँ कि मामा मेरे पास काफ़ी सारी हैं, तो जूते पहन रही हैं? जूते हैं जिनके पास हैं भी, वो ही पहनते हुए देखते हैं अपने ख्वाब में? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं पहनती, मैंने कहा मामा मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं ऐसा करती हूँ एक अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, लेकिन मामा कहती नहीं तुम्हारे पाँव में सूट करी, तुम अपने पास रख लो। इसके अलावा मैं कुछ ख्वाब बहुत दफा देख चुकी हूँ, शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे देख चुकी हूँ कि मैं किसी चीज से भाग रही होती हूँ लेकिन मैं गिर जाती हूँ और मेरी टांगों में जान नहीं होती। कभी किसी चीज से भाग रही थी या तो किसी के पीछे भाग रही होती हूँ, लेकिन हमेशा गिर जाती हूँ। कभी पहाड़ से गिर रही होती हूँ, कभी अंधेरे से भागती हूँ, या कोई चीज मेरे पीछे लगी होती है मैं उनसे भागती हूँ, लेकिन मेरी टांगों में इतनी जान नहीं। ये बताएं, ये शादीशुदा है? आप मैरिड है, सिंगल है? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। कुछ परेशानी है इस मामले में? 25 एज है मेरी। मुझसे पूछ रहे को परेशानी है किसी हवाले से? परेशानी तो फिलहाल अभी यही है कि 3 साल से असरात अटोनी का इलाज करवा रही हूँ और मेरे फियांस के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन एंगेजमेंट जब से मेरा असरात का मामला तब से मुझे बहुत लड़ाई होती है, जबकि हमारे रियलिटी भी हैं। असरात आप अपने हवाले से कह रही हैं असरात का? जी मेरे अपने हवाले से। चले ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से बचा के रखे, हम दुआगो हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम नगीना, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। गुजरावाला से बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने मुफ्ती साहब से 2 ख्वाब पूछने थे, बिल्कुल शॉर्टकट। मैंने आज ख्वाब में देखा कि मैं सूरत यासीन की तिलावत कर रही हूँ, मैंने 3 बार सूरत यासीन की तिलावत की है। और दूसरा ख्वाब मुझे ये पूछना था, मैं परेशान हूँ, ख्वाब में क्या देखती हूँ कि कोई मुझे कहता है कि वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ जाओ, वहाँ दुआ कबूल होती है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होती हूँ, कब्र के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियाँ होती हैं, गंदी सी, अजीब सी होती हैं वो बड़ी बड़ी। मैं उनको पाँव से कुचल देती हूँ। मैं फिर क्या देखती हूँ, मैं किसी घर में हूँ तो कोई औरत मुझे कहती है तुमने उनको मार दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें दोबारा जाना चाहिए। मैं परेशान होती हूँ उसकी ये बात सुनकर। मैं दोबारा वहाँ आती हूँ तो वहाँ बहुत हजूम लगा होता है लोगों का। मैं कहती हूँ कितने कम अकल लोग हैं यहाँ, ये कब्रिस्तान में आके दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से मांगने के बजाय। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से? मैं अटक से बात कर रही हूँ, साइमा बीबी। जी अटक से। जी बोलिए। हाँ मुझे ऐसा है कि हमारे घर के साथ बाग है माल्टो का, उसमें मैं बैठी हूँ और मेरी खाला है और मेरे शौहर है। बहुत ज्यादा अंधेरा है और काट लिया है। जब काटता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती। जब वो नहीं, आपके घर के साथ एक बाग है, आप उसे बैठी हुई हैं। साथ कौन है? सांप ने काटा है आपको? सांप ने काटा है। साथ कौन है? साथ में आपकी अम्मी है और कौन है? मेरी खाला है और मेरे शौहर है। खाला और शौहर आपके साथ है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अंधेरा है और जब मुझे काटता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तो जब मेरा हाथ उसके ऊपर लगता है तो मुझे फील होता है सांप है ना। तो जब निकालता है वो अपना डंग तो मुझे दर्द होता है और मैं कह रही हूँ मेरी जहर फैल रही है और मेरा शौहर भी है और सारे बहन भाई मेरे सारे हैं और कोई मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहा। और मुझे फील हो रहा है कि मेरे जिस्म में सारी जहर फैल रही है। अच्छा कभी ऐसा होता है मेरी बहन, कभी ऐसा होता है कि आप अपने शौहर से कोई बात कहें किसी मामले में तो वो आपकी बात समझने को तैयार ना हो? नहीं काश साहब, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। घर में वो हर बात मेरी सुनते हैं
اور بہت اچھے انسان ہیں، چلے نصیب ماشاء انسان اللہ، ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ ہمیشہ آپ کو دونوں کو خوش رکھے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد کلیم۔ جی محمد کلیم بھائی اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے ہمارے گھر میں سارے رشتہ دار جمع ہوئے ہیں اور میری دادی کی شادی ہو رہی ہے، وہ کافی دیر پہلے وہ فوت ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا، شادی دیکھ رہا ہوں، ان کی دادی کی شادی دیکھی ہے آپ نے؟ ٹھیک، اپنی دادی کی شادی دیکھ رہا ہوں۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا اور اس خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے بہن بھائی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے، لیکن آپ سب سے معذرت چاہیں گے کہ اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم چاہیں گے جن سے ہم نے خواب سنے ہیں پہلے ان کو بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ چچا مرحوم اور ابو مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہاں سے آئے؟ تو دادی مرحومہ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے آئے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ کوئی مرحومین میں سے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے متعلق یہ کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف سے آئے، تو ایک طریقے سے یہ اشارہ ہے ان کی مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اشارہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا سائن ہے، کیونکہ مکے میں جانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں جانے سے وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ تو دونوں یعنی یہ خواب بہت اچھا خواب ہے دونوں مرحومین کے لیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بہنیں ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سایہ ہے اور وہ سایہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ علم نشرہ پڑھتی ہیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح خواب ہے کہ بعض اوقات جنات ظاہر پریشان کرتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے ویسے ہی انہیں دور فرما دیتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ کے کرم سے وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے، نہ ہی حاوی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن تواتر کے ساتھ پڑھے، اگر آپ قرآن پڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ اس کا نتیجہ ہے، اور قرآن اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی بھی ہر مخلوق، شریر مخلوق سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال لگتا ہے کہ یہ پڑھتی ہے ماشاءاللہ۔ حیدرآباد سے مسز پرویز صاحبہ نے یہ پوچھا کہ چارپائی پر بیٹھی ہیں، خوبصورت جگہ ہے اور پانی بھی ہے، بڑے ندی وغیرہ ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کہتی بھی طوفان کے وہ جو بنتے ہیں نا گولے وغیرہ، اس طرح کچھ بننا شروع ہوا، پھر طوفان مجھے لگا کہ میری طرف آ رہا ہے، پھر طوفان جو ہے وہ یعنی پانی وغیرہ میری چارپائی کے نیچے آ گئے، تو میں اٹھ کر چلی گئی اور چارپائی کو پانی بہا کر لے گیا۔ دوسرا خواب انہوں نے یہ بیان کیا کہ بیڈ پر ہیں اور یہ چھت جو ہے وہ اور دیوار وغیرہ لیک ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو خواب ہے نا، یہ خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ابھی اس وقت بہت خوشحال ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال رکھے اور ہمیشہ اسی طرح سدا خوش رکھے۔ لیکن خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی یعنی معاملہ، کوئی پریشانی، کوئی ہلکی پھلکی مصیبت اس طرح جو ہے نا وہ کوئی رونما ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل رونما ہو سکتی ہے، لیکن مزہ یہ کہ یعنی اچھا یہ ہے کہ یہ پہلے سے ادراک کرنے والی خاتون ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ بتائیں بھی تو بولیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ بڑے دوربین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ آنے والے حالات کا ادراک رکھتے ہیں۔ تو یہ بات اس میں لگ رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آنے والی باتوں کا ادراک ہے، تو یہ پہلے سے ماشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ انہیں کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور یہ انشاءاللہ کوئی پریشانی ان پر حاوی نہیں ہوگی، اور کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور جو پریشانی ہے بھی ہے وہ دور ہو جائے۔ بیڈ پر ہیں، چھت لیک ہو رہی ہے، دیوار لیک ہو رہی ہے، تو یہ بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس میں جو دوسرا خواب ہے نا، اس میں یہ اشارہ ہے شوہر کے حوالے سے، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ شوہر کے حوالے سے صدقہ وغیرہ دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصیبتیں اور تکلیفیں پھلانگ نہیں سکتے، ایسی دیوار ہے۔ صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی، آپ کی تمام فیملی کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد سرگودا سے صبا بہن نے پوچھا کہ رشتہ دار جو ناراض ہیں نا تو وہ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے رشتے کی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے اور پھر ان کی والدہ رشتہ فائنل کر دیتی ہیں۔
یہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں، فیملیز میں کسی رشتے پر کوئی یعنی رکاوٹ آ جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. نہیں رشتہ دینا، نہیں لینا، تو طریقے سے اس کو منع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر صاف انداز میں منع کریں گی یا کوئی بھی کرے گا تو اچھا نہیں ہے. تو بہرحال اس جو بھی اس طرح چپکلش ہو تو اسے خاندان والوں کو اس کو سولو کرنا چاہیے. یہ خواب یہ بتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن کوشش تھوڑی سی ہو جائے گی تو انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا اور معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے. وہ جو جمع ہے نا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ صلح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. آپ جو ہے نا میری بہن نمازوں کی پابندی بھی کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اچھا پھر کہا کہ ناف کے نیچے رابعہ بہن نے رحیم خان سے پوچھا کہ 2 بہنیں جھولا وغیرہ ہے تو ان کے خیال میں ان کے جھولے کو تالا لگا ہوا ہے، پھر یہ ان کو لگتا ہے کہ تالا کھل بھی گیا ہے. دوسرا جو خواب ہے ناف کے نیچے تکلیف ہے اور وہاں پر پھر نوز پن نکلتی ہے. میری بہن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہیں آپ کے ساتھ اور بد اثرات یا کوئی اس طریقے سے ہے، اور آخر میں جو تالا کھل گیا ہے نا تو یہ انشاءاللہ اچھی امید ہے، اچھا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا آپ کو. جو پریشانی ہے، جو بھی بد اثرات ہیں، جو بھی جادو ٹونا ہے، اس سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے گا. میں آپ سے کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں اور فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد نا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں. 11 روز تک یا 22 روز تک کر لیں انشاءاللہ، یعنی 22 روز تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں احتیاطاً. انشاءاللہ جو بھی بد اثرات ہوں گے، جادو ٹونا، یہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور صدقہ وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ جو آپ کی استطاعت ہو دیا کریں. اس کے بعد کہتی ہیں کہ روزہ ہے لیکن ہونٹ پر شہد لگا ہے اور جو اندر جا رہا ہے، ہاں جو اندر منہ میں جا رہا ہے. آپ کوئی عبادت وغیرہ کرتی ہیں یا نماز وغیرہ تو اس میں شک میں بہت مبتلا ہوتی ہیں آپ کہ پتہ نہیں یہ وضو ہوا میرا نہیں. نماز پڑھنے کے بعد سوچتی ہیں کہ یہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس میں سوچ و بچار میں نہ پڑھیں، توہمات میں نہ پڑھیں. جب عبادت کر لیے، کنسنٹریشن کے ساتھ وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، اب وسوسے آئیں تو ان کو جھٹک دیں. اور بہتر یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شیطان جو ہے وہ اس طرح دخل انداز نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈی آئی خان سے بہن نے پوچھا شادی کے لیے استخارہ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہا کہ ہلکا سا اندھیرا ہے اور یعنی فجر ہونے والی ہے اور بھائی ان کے سین میں، ان کی گود میں بچہ ہے، لائٹین جلاتی ہیں. کافی طویل خواب تھا. لائٹین تو اڑ جاتی ہے، ہاتھ میں کوئی چیز روشنی آ جاتی ہے، پھر لائٹین کے اندر بھی وہ روشنی چلی جاتی ہے، پھر ہوا چل رہی ہے، پھر اس کے بعد لائٹین زمین پر گر جاتی ہے، پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے. تو بہرحال یہ خواب جو ہے نا، یہ جو آپ نے شادی کے لیے استخارہ کیا ہے، اس میں بہت سی ہڈلز آ رہی ہیں، بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں نہ لائیں تو بہتر ہے. میرا مشورہ یہ، باقی آپ کی مرضی ہے. رشتہ نہ کریں. ہاں اللہ رب العالمین آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. یا لطیف یا اللہ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ کرم ہوگا. یہ دعا کیا کریں، یہ دعا نہ کریں کہ رشتہ مل جائے، یہ دعا کیا کریں کہ اچھا رشتہ مل جائے آپ کو. اس کے بعد کہ رابعہ بہن نے لاہور سے پوچھا، کافی دن پہلے کہا کہ ان کے پاس وہ جوتے نہیں ہیں لیکن خواب میں وہ جوتے پہن رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی چیز سے بھاگ رہی ہیں، گر جاتی ہیں تو پاؤں میں جان نہیں ہوتی، نہیں بھاگ نہیں سکتی. تو میری بہن خواب میں کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. خواب میں جب بھی آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ کے پاؤں شل ہو جائیں گے. تو خواب میں یہی ہوتا ہے، آپ کسی انجانے خوف میں ہیں. جب ذہن منتشر ہو، انجانے خوف ہو، یہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا کروں گی تو یہ ہو جائے گا، ان تمام خوفوں کو نکالیں اور اللہ پر توکل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں گے. اور خواب سے پہلے یعنی نیند سے پہلے، سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اور پہلا جو خواب ہے آپ کا کہ جوتے ہیں نہیں لیکن خواب میں وہ پہنتی ہیں، دیکھیں جو رشتہ ہے نا تو تھوڑا سا آپ کے بڑے ہیں، سمجھداری سے کام لیں تو معاملات حل ہو جائیں گے. سمجھداری سے کام نہیں لیا تو یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے.
پھر اس کے بعد گجراوالا سے بہن نے پوچھا کہ آج انہوں نے خواب دیکھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری بہن بات یہ کہ جب بندہ حقیقت میں قرآن کی تلاوت کرے، کسی خاص صورت کی تلاوت کرے اور خواب میں وہی دیکھے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، خواب ہمت ہوتا ہے، یعنی جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اس کا ڈائمنشن یہ بھی ہے، بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات میں 10 آیت کریمہ پڑھ لے اس کے بعد سو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار عبادت گزاروں میں فرماتا ہے، غافلین میں نہیں فرماتا۔ ماشاءاللہ جی، تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت 10 آیت کریمہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ ترجمہ تفسیر جو ہے کنز الایمان، خزائن العرفان یہ بھی ہے، تبیان القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے، یہ تمام تفاسیر ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں، 10 آیت کریمہ پڑھیں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں کیسی چینجز لاتا ہے اور بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو قبرستان والا معاملہ ہے کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہیں، تو بات یہ کہ آپ کے معاملات میں نا کچھ ابھی پریشانیاں ہیں اور کچھ ختم ہو چکی، کچھ ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ کوئی اگر کسی مزار پر جاتا ہے نا تو مزار والے سے کچھ نہیں کہتا، وہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اٹھائیں کہ جس میں یہ ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ زکریا علیہ السلام محراب مریم میں کھڑے ہوئے تھے اور جہاں پر بن موسم کے پھل آئے تھے تو ان کے وسیلے سے دعا کی نا، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ رب العالمین نے دعا فوراً قبول فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، تو کسی نیک بندے کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ رد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اٹک سے سیمہ بی بی نے پوچھا کہ گھر کے سامنے مالٹوں کا باغ ہے، خالہ ہے، شوہر ہے، سانپ نے کاٹ لیا لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا، کوئی ہاسپٹل نہیں لے جا رہا۔ میری بہن دیکھیں، دشمن موجود ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد پڑھ لیا کریں، 7 مرتبہ بالآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، اب آپ نے منع کیا مجھے، دیکھیں یاد رکھیں کہ شوہر اچھے بھی ہوتے ہیں تو اختلافات تو ہوتے ہیں نا، میں ایک بات کہوں آپ دوسری بات کہیں گے، یہ ہو سکتا ہے، تو کیا دونوں برے ہیں؟ اختلاف کرنے برا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی، بعض اوقات ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، تو ایسے کوئی معاملات ہیں کہ جن میں آپ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن وہ کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو بہرحال اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ اور آخری چیز، محمد کلیم صاحب نے لاہور سے پوچھا، گھر میں رشتہ دار جمع ہیں، دادی مرحومہ کی شادی دیکھ رہے ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے۔ بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فرائض و واجبات کے ساتھ رتبہ کی کثرت رکھیے گا۔ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔